لے جائیں گے دل والے دنہلیاں لے جائیں گے۔ اوپر کے پورشن میں میری کزن کی سہیلیاں ڈھول پیٹ کے الٹے سیدھے گانے گا رہی تھیں اور میں نیچے کے پورشن میں جلی بھنی بیٹھی معاشیات کا رٹا لگا رہی تھی، کیونکہ کل میرا پیپر تھا۔ میں نے جیسے ہی امی کو باورچی خانے کی طرف جاتے دیکھا تو کتاب بند کی، مگر جیسے ہی کرسی سے کھڑی ہونے لگی، ہانیہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، خبردار جو تم اوپر گئی۔ امی پلیز بس 1 گھنٹے کی چھٹی دے دیں، 1 گھنٹے بعد ویسے بھی سب لڑکیاں اپنے اپنے گھر چلی جائیں گی، ایک انسان کبھی کسی ٹیچر کی اولاد نہ ہو۔ میری والدہ کو بس میری پڑھائی کی فکر رہتی تھی، گھر میں میری تایا زاد کی ڈھولکی ہو رہی تھی اور میں یہاں معاشیات میں اپنا سر کھپا رہی تھی، اور میری ماں کسی استانی کی طرح مجھ پہ کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ امی پلیز۔ ہانیہ میں تمہارا گلا دبا دوں گی، پچھلے 2 گھنٹے سے تم نے ایک سوال یاد نہیں کیا، کب سے کہہ رہی ہوں کہ یہ آخری چیپٹر ہے، یاد کرو اور چلی جاؤ، لیکن تمہاری وہی ضد ہے، پہلے اوپر جاؤ گی، ڈھولکی بجاؤ گی، پھر نیچے آ کے پڑھو گی، اور میں تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گی۔ پتہ نہیں کون سی ماں ہوتی ہے جنہیں اپنی اولاد پہ ترس آتا ہے، آپ کو تو آتا ہی نہیں ہے۔ میں رو دینے کو تھی، میری ماں نے مجھے بڑے غصے سے گھور کے دیکھا۔ ہاں نہیں آتا، چلو یاد کرو اپنا۔ اچھا چائے تو پلا دیں، سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے دوسرا بہانہ بنایا، کوئی چائے نہیں ملے گی تمہیں جب تک تم پڑھ نہیں لیتی۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی، میں جانتی تھی کہ ٹھیک 9 بجے کون آتا ہے۔ میں نے کتاب وہیں چھوڑی اور دوڑ لگاتے ہوئے مین گیٹ کے پاس پہنچ گئی اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ ایک ہی تو تھا میرا محسن، میرا اپنا فخر بھائی، میرے تایا زاد۔ ان کو دیکھتے میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے امی کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے میرا اشارہ فوراً سے سمجھ لیا، ہمیشہ کی طرح۔ پھر کہنے لگے میں آ گیا ہوں نا، سب سنبھال لوں گا، فکر نشتا۔ اور یہی ہوا تھا، ان کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی بھی کوئی فکر اور ٹینشن لی ہی نہیں تھی۔ وہ میری والدہ کے پاس آ گئے، لیکن میری اماں بھی بڑی چلاک تھی، کہنے لگی فخر خبردار جو تم نے اس کی طرفداری کی، یہ جب تک یاد نہیں کرے گی یہ کہیں نہیں جائے گی۔ فخر کہنے لگا چچی یہ دیکھیں بچی کا کتنا سا منہ نکل آیا ہے، جانے دینا اس کو، ابھی کچھ ہی دیر میں یہ ڈھول اور یہ گانے بند ہو جائیں گے تو وہ آ کے پڑھ لے گی۔ میری والدہ کہنے لگی تمہاری وجہ سے بہت سر پہ چڑھ گئی ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کے نخرے اٹھانے کی۔ میری والدہ نے اسے بھی گھور کے دیکھا۔ اچھا چچی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں اسے یاد کروا دوں گا، اگر نہیں بھی یاد ہوا تو کوئی بات نہیں، سپلی دے دے گی، اب شادی روز روز تھوڑی آتی ہے، پیپر تو انسان دوبارہ بھی دے سکتا ہے، کیوں ہانیہ ٹھیک ہے نا؟ یہ سن کے میری ماں کی آنکھیں پھیلی۔ میں نے کہا نہیں مجھے سارا کچھ یاد ہے، بس یہ آخری چیپٹر رہ گیا۔ فخر بھائی آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ میری راہیں ہموار کرنے آئے ہیں یا اس پہ کانٹے بچھانے آئے ہیں؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبانے لگے، مجھے اشارہ کرنے لگے کہ تم جاؤ میں سنبھال لوں گا۔ میں اوپر کا زینہ چڑھ گئی، نیچے سے میری والدہ کے ڈانٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، تم نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے، دیکھنا اگر اس کے نمبر کم آئے تو میں اس کے ساتھ ساتھ تمہارے بھی کان کھینچوں گی۔ ٹھیک ہے چچی جی، میرے بھی کان حاضر ہیں، آپ کھینچ لیجئے گا، اور میں نے آپ سے کہا ہے نا میں خود اسے یاد کرواؤں گا، یہ تمہارے قابو میں نہیں آنے والی، یہ صرف مجھ سے پڑھ سکتی ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے اور ابھی بھی جب تک میں اس کے سر پہ نہ بیٹھوں اس کا پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں خود سے شوق پیدا کروں، ساری زندگی میں اس کے سر پہ سوار رہوں گی تو یہ کچھ کرے گی، کیا کہیں گے لوگ؟ میں جانتی تھی کہ اگلا جملہ میری ماں نے کیا بولنا ہے، وہ بھی میں نے اوپر جا کے بڑبڑایا کہ ماں گورنمنٹ کالج کی ٹیچر ہے اور بیٹی اتنی نکمی۔ میری بات پہ سامنے بیٹھی میری کزن رباب مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی، کہنے لگی جان چھوڑ دی چچی نے تمہاری؟ میں نے کہا ہاں چھوڑ دی، وہ تو فخر بھائی ہیں نا، انہوں نے اس وقت آ کے وقتی طور پہ میری جان چھڑوائی ہے، چلو جلدی جلدی اس سے پہلے کہ میری ماں اوپر آ جائے۔ میری بات سن کے سب لڑکیاں ہنسنے لگی، میں نے ڈھولکی پکڑی اور بجانی شروع کر دی، سب سے اونچا والیوم میرا تھا، میں ایک کے بعد ایک گانا گا رہی تھی، پتہ نہیں عجیب سی بات تھی، گانے مجھے بڑی جلدی یاد ہو جاتے تھے، یہ سنا نہیں اور یہ یاد ہو گیا، اور معاشیات وہ سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ بہرحال 1 گھنٹہ ڈھول پیٹنے کے بعد جب میں نیچے آئی تو میری والدہ کا موڈ بہت خراب تھا۔ میں نے کہا امی کیا ہو گیا، یاد کر لوں گی نا؟ کہنے لگی تمہیں ذرا بھی پرواہ ہے، ایک ہی اولاد ہے میری اور وہ بھی نکمی،
تمہارے ابا ہوتے تو پھر میں دیکھتی کہ تم کیسے اپنی ضدیں پوری کرواتی ہو۔ یہ کہہ کے موٹے موٹے آنسو ان کی آنکھوں میں جھلملانے لگے۔ پتہ نہیں انہیں کیوں لگتا تھا کہ جب تک وہ میرے سر پہ بیٹھ کے مجھے یاد نہیں کروائیں گی میرا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا اور میں کبھی بھی ایک کامیاب زندگی نہیں گزار پاؤں گی۔ میں نے کہا امی میں پوری رات نہیں سوؤں گی، میرا یقین کریں میرا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ ابھی میں بات کر ہی رہی تھی کہ فخر نیچے آ گیا، کہنے لگا چلو شاباش کتابیں لے کے آؤ اپنی۔ پھر کہنے لگا چچی دیکھ لیں 1 گھنٹے کے اندر میں اس کی کیسی تیاری کرواتا ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی اگر اس کے نمبر ذرا سے بھی کم آئے تو یاد رکھنا میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کہنے لگا اسی لیے تو آیا ہوں، ورنہ دیکھ لیں رات کے 12 بج رہے ہیں میں سو نہ جاتا۔ مجھے پتا تھا اس کے ساتھ ساتھ میرے بھی کان اپنی جگہ سے غائب ہونے والے۔ پھر مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ کتابیں لے کے آؤ۔ میں جلدی سے اپنی کتابیں اور رجسٹر اٹھا کے لے آئی۔ کہنے لگا چچی آپ جا کے آرام کریں، جب تک اس کی تیاری مکمل نہیں ہوگی میں یہیں رہوں گا۔ میری والدہ کہنے لگی ایک تو صبح سے شام تک تم آفس میں جاب کر کے پھر آ کے ہوم ٹیوشنز پڑھاتے ہو، اب بجائے آرام کرنے کے تم اس کے ساتھ سر کھپاؤ گے۔ میری ماں کو فخر بھائی سے ہمدردی شروع ہو گئی۔ ارے نہیں چچی آپ کیوں میری فکر کرتی ہیں، جوان جہان ہٹا کٹا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ رات کے 3:30-4 بجے تک فخر بھائی مجھے پورا ریوائز کرواتے رہے، جمائیوں پہ جمائیاں لے رہے تھے، زبردستی اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب تک میری تیاری مکمل نہیں ہو گئی وہ اٹھ کے اوپر نہیں گیا تھا۔ صبح میرا پیپر بڑا شاندار ہوا تھا۔ میری والدہ نے گورنمنٹ کالج کی ٹیچر ہوتے ہوئے بھی کبھی مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ پیپر میں آئے گا کیا، حالانکہ جہاں تک ان کی پہنچ تھی وہ چاہتی تو پیپر نکلوا کے میرے سامنے رکھ دیتی، لیکن نہیں، انہیں اپنے پیشے میں بہت ایمانداری تھی۔ میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میں 7ویں-8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ اپنے والدین کی میں اکلوتی بیٹی تھی۔ ہم لوگ بہت امیر نہیں تھے، بس مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک عام سے محلے میں ڈبل پورشن کا گھر تھا، نیچے ہم لوگ رہتے تھے، اوپر ہمارے تایا کی فیملی رہتی تھی۔ ان کے بھی 4 بچے تھے، سب سے بڑے فخر بھائی تھے، پھر رباب، اس کے بعد فضا اور سب سے چھوٹا ارحم۔ وہ بھی مجھ سے بڑا تھا لیکن صرف 2 سال، اور ارحم کے ساتھ میری ویسے بھی بہت کم بنتی تھی۔ البتہ جب تک تایا ابا زندہ تھے مجھے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، حالانکہ جب بھی کوئی باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، لیکن وہ مجھے بابا کی طرح پیار کرتے تھے۔ لیکن شاید ان کا ساتھ بھی بہت کم تھا۔ میری والدہ نے گورنمنٹ جاب شروع کر دی، وہ پہلے بھی کرتی تھی لیکن شادی کے بعد کچھ عرصے انہوں نے چھوڑ دی تھی، مگر اب ہر چیز کا بوجھ تایا ابا پر تو نہیں ڈال سکتی تھی۔ حالانکہ انہوں نے کبھی فرق نہیں سمجھا تھا بلکہ مجھے زیادہ چاہنے لگ گئے تھے۔ میری والدہ کی بھی ہر ضرورت خود بخود پوری ہو جاتی تھی، حالانکہ وہ بہت منع کرتی تھیں کہ بھائی صاحب آپ کے اپنے بھی 4 بچے ہیں۔ تائی اماں کا رویہ بھی عام جٹھانیوں جیسا نہیں تھا، بہت اچھا تھا۔ میں اوپر رہتی یا نیچے مجھے کبھی یہ نہیں لگا تھا کہ اوپر کا پورشن میرا گھر نہیں ہے، اور سب میں ایک محبت شامل تھی، وہ تھی فخر بھائی کی۔ چونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اس لیے باقی سب کزنوں کی طرح میں بھی اپنی ہر چیز فخر بھائی سے کہتی تھی، کیونکہ میں نے شروع سے دیکھا تھا کہ رباب کو جب بھی کچھ چاہیے ہوتا تھا تو فخر بھائی آج اماں نے دال بنائی ہے، میں نہیں کھاؤں گی، مجھے باہر سے بریانی لا دے، تو میں بھی کہہ دیتی کہ فخر بھائی میں بھی بریانی کھاؤں گی۔ میں بھی ماتھے پہ بل ڈال لیتی۔ جیسے رباب اور فضا فخر بھائی سے اپنی ہر چیز مانگتی تھی میں بھی مانگنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہی لگنے لگا کہ میں اسی گھر کا حصہ ہوں۔ البتہ ارحم کچھ موڈی قسم کا لڑکا تھا اور پھر مجھ سے 2 سال بڑا تھا، اس لیے جب بھی کوئی چیز فخر بھائی میرے لیے لاتے تو وہ لڑنے لگتا، آپ میرے بھائی ہیں اس کے نہیں ہیں، پھر اس کے لیے چیزیں کیوں لاتے ہیں، یہ میں لوں گا۔ وہ میرے ہاتھ سے آئس کریم چھین لیتا تھا، پھر تھپڑ اس کے منہ پہ لگتا تھا، خبردار جو تم نے ہانیہ سے کوئی چیز لی تو۔ میری وجہ سے جب اسے ڈانٹ پڑتی تھی تو اوپر سے میں بھی اسے منہ چڑھاتی تھی، تو وہ مجھے غصے سے دیکھتا تھا۔ میرے لیے یہی تھا کہ فخر بھائی ہیں۔ محلے میں میری کسی سے لڑائی ہوتی تو میں یہی کہتی کہ میں ابھی فخر بھائی کو بلا کے لاتی ہوں، تمہارا منہ توڑ کے رکھ دے گا۔ میرے شوق ویسے بھی کچھ لڑکوں جیسے تھے، میں فٹ بال کھیلتی تھی، کرکٹ کھیلتی تھی، اکثر ارحم کے دوستوں کے ساتھ بھی کھیلتی تھی، اور وہ بھی زبردستی۔ وہ کہتا تھا کہ میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کھلاؤں گا تو تائی اماں اسے تھپڑ مار دیتی تھی کہ چلو چھوٹی بہن ہے، پہلے بیٹنگ یہ کرے گی۔
ارحم کے دوست مجھے خون خوار نظروں سے دیکھتے تھے، کیونکہ آؤٹ ہونے کے بعد بھی میں اپنا آؤٹ نہیں مانتی تھی، اور پھر مجھے وہ لوگ بال بھی بہت ہلکی کرواتے تھے تاکہ مجھے چوٹ نہ لگ جائے، ورنہ انہیں پتا تھا کہ فخر بھائی کا ایک ہی تھپڑ ان کے لیے کافی رہے گا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، لیکن 3 سال پہلے تایا ابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تب بھی میں بہت روئی، سبھی بہت روئے تھے۔ ایک فخر بھائی ہی تھے جو سب کو گلے لگا کے تسلیاں دے رہے تھے، حالانکہ تب ان کی نئی جاب لگی تھی۔ تائی اماں کہنے لگیں کہ اتنی کم عمری میں تم پہ ہر چیز کی ذمہ داری آ گئی۔ اب وہ تایا ابا کا کام بھی سنبھالتے تھے، اپنے آفس کی نوکری بھی نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ ارحم ابھی پڑھ رہا تھا۔ اس پہ یہ ہوا کہ رباب کا رشتہ طے ہو گیا۔ ابھی بھی تائی اماں نے جہیز کی ساری لسٹ ان کے سامنے ہی رکھی۔ بہت ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں ان پہ، لیکن میں پھر بھی لاؤبالی سی تھی، بے پرواہ سی، اپنی ہر فرمائش ان کے ساتھ کرنے لگتی تھی۔ امی مجھے بہت ڈانٹتی تھی، کہتی تھی کہ وہ بیچارہ پہلے ہی اتنی سی عمر میں اتنی ساری ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، کبھی کبھی اپنا منہ بند کر کے بھی رہنا سیکھتا ہے۔ میں نے کہا جب وہ رباب، فضا اور ارحم کو دے سکتے ہیں تو مجھے بھی دینے میں ان کے پیسے کم تھوڑی ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا، ابھی بھی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، رباب کی بھی نئی شادی ہوئی تھی، اس کی دعوتیں بھی ہو رہی تھیں، تو میں نے ان سے کہا کہ عید پہ آپ مجھے چوڑیاں لے کے دیں گے اور شاپنگ بھی کروائیں گے۔ وہ میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے اچھا میری گڑیا، لے دوں گا۔ میرا کالج میں داخلہ ہوا۔ ایسا اکثر ہوتا کہ آفس سے ہاف ڈے میں چھٹی لے کے وہ مجھے کالج سے پک کر کے گھر چھوڑ دیتے تھے۔ جاتے ہوئے مجھے ارحم کے ساتھ جانا پڑتا تھا، اور وہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا۔ کبھی بائک بہت تیز چلاتا، کبھی اتنی ہلکی چلاتا کہ بندہ پیدل چل لے، اور میں چڑھنے لگتی تھی۔ ارحم کے بچے جلدی چلو، میری کلاس شروع ہونے والی ہے، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ وہ بڑی دھیرے موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ کہنے لگا آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ کہنے لگا بہت شوق ہے نا تمہیں شکایتیں لگانے کا، بیٹا اب تو تم میرے قابو میں آئی ہو، اچھا ہوا تمہیں کالج تک چھوڑنے کی ذمہ داری میری ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کر لو تم نے جو کرنا ہے، رات کو فخر بھائی کو بتاؤں گی تو دیکھنا کیسے تمہارے کان مروڑتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا یہ بات ہے۔ اس نے بائک اور زیادہ سلو کر دی، لگ رہا تھا جیسے چل ہی نہیں رہی، رینگ رہی ہے۔ میں رو دینے کو تھی۔ کہنے لگا پہلے قسم کھاؤ، وعدہ کرو کہ تم فخر بھائی سے شکایت نہیں لگاؤ گی، اور رات کو میرے لیے پاستا بناؤ گی، اور مجھے چائے بھی بنا کے دو گی، اور میرے کپڑے بھی تم پریس کرو گی جو میں نے کل یونیورسٹی کے لیے پہننا ہے۔ کمینہ اپنے 10 کام مجھ سے اس طرح سے کرواتا تھا، مجھے بلیک میل کر کے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب تیز چلاؤ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے بائک ہوا میں اڑانی شروع کر دی۔ میں نے کہا ارحم کے بچے۔ کہنے لگا ابھی تو نہیں ہوئے، ابھی بہت وقت ہے میرے بچے ہونے میں۔ کالج میں میری کافی لڑکیوں سے دوستی ہوئی۔ اکثر جب مجھے فخر بھائی لینے آتے تو لڑکیاں کہتی تھیں کہ تمہارا کزن تو بڑا ہینڈسم ہے۔ اگر ایسا کزن ہو تو انسان ان کے ساتھ اپنی سیٹنگ گھر میں ہی کر لیتا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، وہ میرے بھائی کی طرح ہیں۔ میری دوست کہنے لگی تم تو پاگل ہو، اتنے ہینڈسم نوجوان کو کون بھائی بناتا ہے؟ جس طرح سے وہ تمہاری کیئر کرتے ہیں، تمہیں خود کالج لینے آتے ہیں، یقیناً یہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنی دوستوں کو تو میں نے جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن اب مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ فضا سے زیادہ وہ مجھے اہمیت دیتے تھے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ مجھے کون سے رنگ کی چوڑیاں پسند ہیں، کس طرح کے جوڑے میں پہنتی ہوں۔ آہستہ آہستہ میں فخر بھائی کے لیے ویسی ہی سوچ رکھنے لگی۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب فخر بھائی نے یہ خبر سنائی کہ انہیں بیرون ملک میں جاب مل گئی ہے۔ وہ کب سے ٹرائی کر رہے تھے اور اب وہ پورے 3 سال کے لیے لندن جا رہا ہے۔ میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا، میں تو ان سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ 3 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا۔ جب امی نے مجھے بتایا تو میں سیدھا اوپر کا زینہ چڑھ کے گئی۔ تب وہ اپنے کمرے میں تھے اور ان کی اگلے روز کی ہی فلائٹ تھی۔ سب کچھ آنن فانن ہوا تھا۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے کپڑے رکھ رہے تھے۔ میں ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگے یہ میری گڑیا کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا آپ لندن کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ کہنے لگے پاگل، وہاں سے اچھی چیزیں بھیجوں گا۔ اپنی ایک آنکھ دبا کے انہوں نے کہا۔ میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کہنے لگے کیوں نہیں چاہیے؟ میں نے کہا مجھے بس آپ چاہیے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پہلی بار میں بے ساختہ ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ انہیں شاید کرنٹ سا لگا۔
فوراً سے میرا بازو پکڑ کے انہوں نے مجھے پیچھے کیا. کہنے لگے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ یہی رہیں گے. میری باتیں سن کے ان کے ماتھے پہ بل پڑے. کہنے لگے بچپنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، سمجھی نا؟ کب سے میں اس جاب کے لیے ٹرائی کر رہا تھا، تمہیں پتہ ہے نا ابا بھی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، ساری ذمہ داری مجھ پہ ہے. اور ہم ابھی پڑھ رہا ہے، پھر فضا کی شادی کرنی ہے، تمہاری شادی کرنی ہے. یوں ہی تو شادیاں نہیں ہو جاتی. ابا کی جو دکان تھی وہ میں نے بیچ کے رباب کی شادی کی ہے. اب بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. یہ مکان ہے اور یہ میں نہیں بیچ سکتا. وہ شاید ابھی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی بچپن والی ہانیہ ہوں. میں نے کہا مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی شادی. آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی میرے جہیز کے لیے اتنی دور جانے کی. مجھے اسی گھر میں رہنا ہے آپ کے ساتھ. وہ ذرا سا مسکرائے. پاگل لڑکی، لڑکیاں اپنے میکے میں ہمیشہ نہیں رہتی، انہیں سسرال جانا پڑتا ہے، سمجھی نا؟ رباب بھی تو گئی ہے نا. 2 سال کے بعد فضا کی بھی شادی ہو جائے گی اور پھر تمہارا نمبر ہے. میرا ناک پکڑ کے دبا کے انہوں نے کہا اور تمہاری شادی تو میں بہت دھوم دھام سے کروں گا. میں نے کہا بہت شوق ہے آپ کو مجھے اپنے سے دور کرنے کا. کہنے لگے بات شوق کی نہیں ہوتی، ذمہ داری کی ہوتی ہے. میں نے کہا میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں، آپ میرے سگے بھائی نہیں ہیں، آپ میرے کزن ہیں اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میرے الفاظ منہ سے ادا کیا ہوئے، ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ پڑا. میرے تو 14 طبق روشن ہو کے رہ گئے. کہنے لگے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ شرم نہیں آئی تمہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ میں تمہیں گڑیا کہتا ہوں، چھوٹی بہن سمجھتا ہوں تمہیں، اور تم میرے بارے میں یہ سوچ رکھتی ہو. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ہانیہ اس طرح سے سوچو گی. دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ نہ ہو میرا دوسرا ہاتھ بھی تمہارے رخسار پہ چھاپ چھوڑ جائے. اور آج کے بعد مجھے نظر بھی مت آنا، اور خبردار جو تم نے اپنے دماغ میں اس طرح کی باتیں لانے کی کوشش کی. مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے تھپڑ مار دیں گے. میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کے دروازہ بند کر چکی تھی. فخر بھائی کے جانے سے پہلے میں باہر نہیں گئی. وہ سب سے مل کے گئے تھے. امی نے مجھے کہا بھی، لیکن میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، میں نہیں آؤں گی، انہیں جانا ہے تو جائیں. میری والدہ کو بھی یہی لگا کہ شاید ان کے جانے پہ میں ناراض ہوں. اصل بات کا کسی کو بھی نہیں پتہ چلا. میں اب چپ چپ سی رہنے لگی. ان کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ میرے لیے کیا تھے. ایسے لگتا تھا ابھی باہر سے اندر آئیں گے، میرے بالوں کو ہاتھوں سے بکھیر دیں گے اور کہیں گے تمہارے لیے بریانی لاؤں، جاؤ چپ چاپ کھا لو، فضا کو نہ بتانا. ہر بات پہ ان کا ذکر ہوتا تھا، ہر بات پہ مجھے وہ یاد آتے تھے. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. میں اپنی ساری توجہ پڑھائی کی طرف کر چکی تھی. حالانکہ کبھی کبھی ارحم میرے کمرے میں آ جاتا تھا. اے لڑکی، کیا منہ سجا کے بیٹھی ہوئی ہو؟ چلو کیا یاد کرو گی، تمہیں آئس کریم کھلا کے لاتا ہوں. میں نے کہا مجھے نہیں جانا. کہنے لگا کیوں نہیں جانا؟ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، مجھے پڑھنا ہے. وہ ہنسنے لگا. تمہیں پڑھنا ہے؟ پڑھائی اور تم 2 مختلف چیزیں ہیں. میں نے کہا میرا اس وقت بک بک سننے کا کوئی موڈ نہیں ہے، نکلو میرے کمرے سے باہر. وہ کہنے لگا یہ کہو نا تمہاری بادشاہت ختم ہو گئی، فخر بھائی نہیں ہے، ورنہ تو تم پورے گھر میں کسی چودرانی کی طرح گھومنے پھرتی تھی. میں نے کہا ارحم اگر تمہیں اپنی خیریت چاہیے نا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے. کہنے لگا کیا بات ہے، بھائی یاد آ رہا ہے، میری شکایت لگانی ہے. بیٹا دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں، اب کس کی دھمکیاں دو گی مجھے؟ جس کی دھمکیاں دیتی تھی وہ تو چلا گیا 7 سمندر پار. میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کتاب اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماری. کہنے لگا توبہ، بڑی خونخوار قسم کی لڑکی ہو تم، دیکھو تو صحیح تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں میں. میں نے کہا ابھی نکلو یہاں سے ورنہ میں دوسری کتاب بھی تمہارے سر پہ دے ماروں گی. وہ کمرے سے چلا گیا. کچھ دن کے بعد فخر بھائی کا فون آیا. سب نے بات کی. میں بھی وہیں بیٹھی تھی لیکن ماتھے پہ بل ڈال کے، ہاتھ میں کشن پکڑے آلتی پالتی مارے صوفے پہ ہی بیٹھی تھی. تائی اماں نے بات کی، فضا نے، میری والدہ نے، ارحم نے بھی بات کی. ارحم مجھ سے کہنے لگا اے چویا، فخر سے بات نہیں کرو گی؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنی. شاید انہوں نے بھی یہی کہا. ارحم نے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا، پھر فون کی طرف دیکھنے لگا کیونکہ فون بند ہو چکا تھا. تائی اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے. میری والدہ انہیں چپ کروا رہی تھی. کہنے لگی کیسے گزاروں گی اس کے بغیر اتنا عرصہ، کتنی عیدیں آئیں گی، کتنی شب براتیں گزریں گی. میری والدہ کہنے لگی اس گھر کی تو رونق تھا وہ،
وہ گیا تو ہمارے لیے ہی گیا ہے نا۔ طیمہ بتانے لگیں کہ اپنے کسی دوست کے ہاتھ سامان بھیج رہا ہے، کہہ رہا تھا کہ کچھ فضا کے جہیز کے لیے رکھ لیں، کچھ ہانیہ کے لیے رکھ لیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے اپنے جہیز کے لیے کچھ بھی، ان سے کہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور میں ان کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ میرے تلخ لہجے پہ میری والدہ کہنے لگی یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ تائی اماں کہنے لگی ارے کوئی بات نہیں، تمہیں تو پتہ ہے فخر سے کتنا لاڈ تھا اس کو، نخرے اٹھواتی تھی اس سے، ظاہر سی بات ہے اب بھائی اتنی دور گیا ہے تو ناراضگی تو دکھائے گی نا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کئی بار ارحم مجھ سے کہتا کہ دیکھو بھائی تم دونوں کے لیے ہی گئے ہیں، میرا تو کوئی مسئلہ تھا نہیں، مجھے آج نہیں تو کل جاب مل جائے گی، اب تم لوگوں کے ڈھیر سارے جہیز کے لیے بھائی کو جانا پڑا، اب تمہارا منہ بنانا بنتا نہیں ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے برانڈ کی چیزیں تمہارے جہیز میں رکھی جائیں گی۔ میں نے کہا ارحم میرا کوئی موڈ نہیں ہے مذاق کا، یہاں سے نکلو، میں خود پڑھوں گی، میں جاب بھی کروں گی، اور رہ گئی جہیز کی بات تو جہاں میں شادی کروں گی میں صاف کہہ دوں گی کہ میں جہیز نہیں لاؤں گی، جس نے کرنی ہے وہ کرے، نہیں کرنی نہ کرے۔ کہنے لگا چلو جی، یعنی کہ تم ہماری جان کبھی نہیں چھوڑو گی، آج کل جہیز کے بغیر کوئی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا، سمجھی نا۔ میں نے کہا کیوں تم لوگ ہے جہیز؟ میری بات پہ چپ ہو گیا، مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ دیکھو اگر تمہاری نیت مجھ پہ خراب ہے تو میں صاف بتا دوں میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا تو خون ابلنے کی حد تک کھول کے رہ گیا۔ کہنے لگا وہی شکل بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، ساری زندگی بھی وہی شکل دیکھوں؟ نہ بابا نہ، مجھے تو چینج چاہیے۔ میں نے کہا اپنی شکل دیکھی ہے تم نے آئینے میں؟ تم سے شادی کروں گی میں، اتنی بری قسمت نہیں ہے میری۔ کہنے لگا پھر کیوں پوچھ رہی ہو مجھ سے کہ جہیز لوں گا یا نہیں؟ میں نے کہا میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ تمہاری کیا سوچ ہے۔ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے جب اپنی بہنوں کو جہیز دے رہے ہیں تو کیا لیں گے نہیں؟ میں تو لوں گا۔ میں نے کہا اسی لیے ہمارے معاشرے کے حالات ویسے کے ویسے ہیں، کیونکہ 90% لڑکے تمہاری جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ کہنے لگا ہم تو ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں، البتہ فخر بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جہیز نہیں لینا۔ فخر کا نام سن کے میرا دل یکبارگی سے دھڑکنے لگتا تھا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ کہنے لگا کیا بات ہے، تمہاری کیا بھائی سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم فون پہ بھی ان سے بات نہیں کرتی، حالانکہ ایسی تم ہو نہیں کہ ان کے جانے پہ اتنی زیادہ ناراضگی دکھاؤ کہ فخر بھائی سے بات ہی نہ کرو، ان کی آواز تک نہ سنو۔ مجھے تو لگا تھا کہ سب سے پہلے بھاگ بھاگ کے تم میرے ہاتھ سے موبائل چھینو گی، اور انہوں نے بھی زیادہ انسسٹ نہیں کیا، ورنہ مجھے امید تھی کہ وہ سب سے پہلے یہی کہتے کہ میری بات ہانیہ سے کرواؤ۔ جب تم نے انکار کیا تو کہنے لگے جب وہ بات نہیں کرنا چاہتی تو کیا ضرورت ہے زبردستی کرنے کی، رہنے دو۔ ان کے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے تم دونوں کے بیچ میں کوئی انبن ہوئی ہے۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ ارحم کافی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، اٹھو چلو اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے ٹیسٹ یاد کرنا ہے۔ کہنے لگا کہیں بھائی نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ تمہارا رزلٹ اچھا آنا چاہیے، اور اگر رزلٹ اچھا نہیں آیا تو تمہاری شادی نہیں کروں گا، اسی لیے تم اتنے انہماک سے پڑھنے لگ گئی ہو، ورنہ چچی تو تمہارے سر پہ بیٹھ کے تمہیں سبق یاد کرواتی تھی چھوٹے بچوں کی طرح، یاد ہے یا بھول گئی؟ میں نے کہا میں ابھی چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ کہنے لگا وہی تو میں حیران ہوں کہ فخر بھائی کے لندن جاتے ہی تم اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا جن کے باپ نہیں ہوتے نا انہیں بڑا ہونا پڑتا ہے، اور مجھے تمہارے بھائی کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ اگر فون آئے تو انہیں کہہ دینا کہ ہانیہ کہہ رہی تھی میرے جہیز کی فکر وہ نہ کریں، میں جاب کر کے اپنا جہیز خود اکٹھا کر لوں گی۔ کہنے لگا ویسے حیرت کی بات ہے، کہاں تم عید کی چوڑیاں تک میرے بھائی سے لڑ لڑ کے لیتی تھی، اور اب کہہ رہی ہو کہ اتنا سارا لاکھوں کا جہیز خود بنا لو گی۔ میں نے کہا ہاں بنا لوں گی، اور مجھے نہیں چاہیے ان سے کچھ بھی، جو کچھ آج تک انہوں نے دیا ہے نا پائی پائی کا حساب انہیں چکا دوں گی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا پہلے پائی پائی کا حساب لکھ تو لو، کتنے سالوں سے سب کچھ لیتی آ رہی ہو، لکھنے بیٹھو گی نا تو لاکھوں نکلیں گے میرے بھائی کی طرف۔ میں نے کہا ہاں تو دے دوں گی، میں ایک ایک پائی لوٹا دوں گی تمہارے بھائی کی۔ کہنے لگا یہی تو مجھے وجہ جاننی ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیوں تمہیں فخر بھائی کی ایک ایک پائی لوٹانی ہے؟ کل تک تو ایسا کچھ نہیں تھا۔
مجھے وہ تھپڑ یاد آیا بڑی شدت سے جو میرے منہ پہ پڑا تھا اور رخسار سے زیادہ میرے دل میں ٹیسیں اٹھی تھیں۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، 1 سال بیت گیا۔ میرا انٹر میں بہت اچھا رزلٹ آیا تھا۔ میری والدہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس 1 سال کے عرصے میں نے فخر بھائی سے بالکل بات نہیں کی تھی، حالانکہ کئی بار فون میرے سامنے آتا تھا لیکن میں نے بات نہیں کی۔ کبھی کبھی بہت دل شدت سے چاہتا کہ ایک بار ان کی آواز سن لوں، لیکن نہیں سنی۔ وہ کیا سمجھتے ہیں میں مر جاؤں گی ان کے بغیر؟ بہرحال جیسے 1 سال گزرا، 2 سال اور گزر گئے۔ میرا BCom کمپلیٹ ہو گیا۔ اس دوران میں نے IT کا کورس بھی کیا، اس کی ڈگری بھی میرے پاس تھی۔ میں نے اپنے لیے جاب ڈھونڈنی شروع کر دی۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ امی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگی میں بھی ریٹائر ہونے والی ہوں، مجھے ایک اچھی اماؤنٹ ملنے والی ہے، اور پھر فخر بھی ہر مہینے تمہارے لیے پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھجوا دیتا ہے جس سے تمہارے جہیز کا سامان میں خرید سکوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے ان کا احسان، اور آپ کیوں ان سے پیسے لیتی ہیں؟ کیا لگتا ہے وہ اس نے ہمارا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا؟ میری والدہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کس عجیب لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا میں اسی لہجے میں بات کر رہی ہوں جس میں کرنی چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ان پہ بوجھ بن رہے ہیں؟ ایک تو وہ اپنے بہن بھائیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اوپر سے اضافی بوجھ میرا آپ ان کے سر پہ ڈال رہی ہیں۔ امی خدا کے لیے اسے بھی انسان سمجھے، پیسہ کمانے والی مشین نہیں ہے وہ، انسان ہے وہ۔ میری والدہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا آپ ان کے سارے پیسے واپس لوٹا دیں، آپ کہہ دیں کہ آپ کو نہیں چاہیے۔ میری والدہ کہنے لگی ٹھیک ہے، وہ آئے گا تو میں لوٹا دوں گی، لیکن پھر بھی بیٹا میرے پاس اتنے ہیں کہ میں تمہیں عزت سے رخصت کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں جاب کروں گی، مجھے کرنی ہے جاب۔ مجھے ایک اچھی کمپنی میں جاب مل بھی گئی۔ باس 50-55 کے لگ بھگ تھے، لیکن اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ بہرحال میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ وہ شادی شدہ تھے اور باس کی بھی اپنی 2-3 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹا تھا لیکن وہ چھوٹا تھا۔ بیوی بہت تیز ترار اور لڑاکو سی تھی، اس لیے اپنی امپلائی لڑکیوں سے تھوڑی تھوڑی دل لگی کرنے کی ان کی عادت تھی، ہنس کے بات کر لینا، ہاتھ پکڑ لینا، لیکن میں بہت محتاط رہتی تھی۔ مجھے جاب کرتے ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے اور وہ ساری تنخواہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں رہنے دی تھی، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا۔ ابھی تک جتنی چیزیں فخر بھائی نے مجھے لا کے دی تھی سب کچھ میں نے ڈائری میں لکھا ہوا تھا، سب کے پیسے لکھے ہوئے تھے۔ مجھے ان کی پائی پائی لوٹانی تھی، مجھے نہیں چاہیے تھا ان کا کوئی بھی احسان۔ ایک دن میں آفس سے گھر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ ہمارے گھر میں اٹیچی پڑے ہوئے تھے اور سامنے فخر بھائی بیٹھے تھے۔ 3 سال میں ان کی شخصیت اور بھی زیادہ نکھر گئی تھی، پہلے سے زیادہ پرکشش لگ رہے تھے۔ میں نظریں بدل گئی۔ ارحم، فضا، تائی اماں، میری والدہ سبھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میری طرف انہوں نے ایک نظر دیکھا۔ ایک بار ہماری نظروں کا تصادم ہوا اور میں نے نظریں ہٹا لیں۔ میں ان کے پاس آئی، سلام کیا۔ کہنے لگے وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کے میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری والدہ مجھے پکارتی رہ گئی، ارے آؤ بیٹھو، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا امی سر میں بہت درد ہے، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ شاید میرا رویہ سب کو برا لگا ہوگا، لیکن مجھے اس شخص کا سامنا کرنا ہی نہیں تھا جس نے میرے خلوص کو، میری محبت کو بہت بری طرح سے دھتکارا تھا۔ کئی آنسو میری آنکھوں سے نکلے تھے۔ میں نے جلدی سے صاف کیے۔ شاید رات کا کھانا بھی انہوں نے نیچے ہی کھایا تھا۔ شور کی، باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یہاں تک کہ لگتا تھا کہ رباب آپی بھی میکے آ چکی ہیں۔ جب بھی امی مجھے بلانے آتی تو میں آنکھوں پہ بازو رکھ کے یوں ظاہر کرتی جیسے سو رہی ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی جاتی۔ کیا ہوا چچی، ہانیہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ یہ آواز فخر کی تھی۔ ہاں شاید، ورنہ اتنی دیر تو نہیں سوتی وہ۔ کہنے لگے اچھا میں اوپر جا رہا ہوں، یہ تحفہ لایا تھا میں اس کے لیے، اسے دے دیجیے گا۔ میرا دل جل کے خاک ہوا تھا۔ کیوں لائے تھے میرے لیے تحفہ؟ جو تحفہ جاتے ہوئے میرے رخسار پہ دے کے گئے تھے وہی کافی تھا۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی، شاید سب لوگ اوپر جا چکے تھے۔ میں رات کو دیر سے اٹھی، امی بھی سو چکی تھی۔ کچن میں آ کے دیکھا تو فریج میں باؤل میں بریانی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ گرم کی، کھانا کھایا، چائے پی، پھر دوبارہ سے لیٹ گئی۔
صبح جب میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو امی کہنے لگی جب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کیوں جا رہی ہو؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا۔ کہنے لگی آج چھٹی کر لو، آج سب لوگ آئے ہوئے ہیں، مل کے بیٹھو، باتیں کرو، رات تک تو رباب واپس چلی جائے گی، اور تمہیں پتہ ہے جب سے شادی ہوئی ہے اس کے سسرال والے زیادہ میکے نہیں آنے دیتے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے آفس جانا ہے، بہت ضروری کام ہے مجھے، شام کو آؤں گی تو تھوڑی دیر کے لیے مل لوں گی۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں ہوا کیا ہے؟ فخر آیا ہے، اور مجھے تو لگا تھا کہ تم گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کرو گی، اور تم ہو کہ سلام کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں کی تم نے، خیر خیریت بھی اسی نے تمہاری پوچھی تھی، تم نے نہیں پوچھی۔ میں نے کہا امی کیا ہو گیا آپ کو؟ اب میں بچی تھوڑی ہوں جو گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی رہوں گی، میرے اپنے بہت سے کام ہیں۔ میں تیار ہو چکی تھی، میری والدہ کہنے لگی اچھا ناشتہ تو کرتی جاؤ، کیا ناشتہ کرنا ہے بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا نہیں، میں آفس میں کر لوں گی۔ میں آفس چلی گئی، واپس آئی تو کچھ دیر کے لیے اوپر گئی تاکہ رباب آپی کو مجھ سے شکایت نہ ہو کہ ان سے ملنے کے لیے نہیں آئی۔ کہنے لگی اب آ رہی ہو تم جب میں 1 گھنٹے تک جانے والی ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، 1 گھنٹہ تو یہی ہے نا۔ میں نے ان کی گود میں سے ان کے بیٹے کو پکڑ لیا، اسے پیار کرنے لگی۔ تائی اماں کہنے لگی اچھا میں چائے بنانے لگی ہوں، چائے پی کے جانا۔ میں نے کہا بس میں چائے پیوں گی۔ فضا کہنے لگی رات کا کھانا بھی کھا لینا۔ میں نے کہا نہیں یار، کھانا نہیں کھاؤں گی، آج آفس میں بہت کچھ کھایا ہے میں نے۔ میری ایک کولیگ کی منگنی تھی، ہم سب نے ٹریٹ لی تھی اس سے، اور ہم بھی جاب کرنے لگا تھا اس لیے وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ البتہ فخر وہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں نے اسے مکمل طور پہ نظر انداز کیا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ فضا کہنے لگی اچھا کوئی بات نہیں، آپ نے کون سا رات کا کھانا ابھی کھانا ہے؟ ابھی تو میں شام کی چائے کے لیے شامی کباب بنا رہی ہوں، اور پاستا بھی تمہیں بہت پسند ہے نا۔ میں نے کہا نہیں پلیز فضا میرے لیے کچھ مت بنانا، میں بس 1 کپ چائے ہی پیوں گی۔ حذیفہ کو میں گود میں لیے پیار کرنے لگی۔ خالی 1 کپ چائے کا پی کے میں نیچے اتر آئی۔ میری والدہ ابھی اوپر ہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو میری والدہ نے مجھے گفٹ پیک دیا، کہنے لگی یہ فخر تمہارے لیے لے کے آیا۔ میں امی کے سامنے اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی کہ مجھے ان کے کسی تحفے سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے میں نے وہ پکڑ کے ایک طرف رکھ دیا۔ اگلے روز میں نے بینک میں سے پیسے نکلوائے، اور ابھی تک جتنے پیسے مجھے یاد تھے کہ انہوں نے مجھ پہ خرچے ہیں وہ پیسے میں نے اکٹھے کیے، ان کا گفٹ پیک بھی پکڑ لیا۔ اتفاق تھا کہ جب میں اوپر گئی تو لاؤنج خالی تھا۔ فضا اپنی دوست کے پاس گئی تھی، رباب آپی اپنے گھر واپس جا چکی تھیں، ارحم ابھی نہیں آیا تھا۔ میں نے فخر کے کمرے پہ دستک دی، کہنے لگا کون ہے، آ جاؤ اندر۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ بیڈ پہ ٹیک لگائے موبائل پہ میسیجز میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کے اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا، کہنے لگا آؤ آؤ اندر آؤ۔ میں اندر گئی اور ان کے گفٹ اور پیسے سب چیزیں بیڈ پہ رکھ دیں۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ابھی تک جتنے پیسے آپ نے مجھ پہ خرچ کیے ہیں وہ اس سب میں درج ہیں، تقریباً 5.5 یا 6 لاکھ ہوں گے۔ ساتھ ہی میں نے اپنی تنخواہ بھی رکھ دی۔ میں نے کہا یہ 70,000 میرے پاس جمع ہو گئے تھے، باقی کے پیسے بھی میں اتار دوں گی، اور یہ گفٹ مجھے نہیں چاہیے۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے ہانیہ؟ میں نے کہا اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ آپ نے ہمارا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا؟ میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں، اور کل بھی نہیں تھی۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اٹھاؤ یہ سب کچھ اور اپنے کمرے میں لے کے جاؤ، اور خبردار جو آئندہ مجھ سے پیسوں کا حساب کیا۔ میں نے کہا مجھے آپ کا کوئی احسان نہیں چاہیے، اور ہاں میرے جہیز کی فکر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جاب کر رہی ہوں اور اپنے لیے سب کچھ خرید سکتی ہوں۔ کہنے لگا تمہارا یہ رویہ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی بدتمیز ہو سکتی ہو۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں ہو گئی ہوں، اور اب میں ایسی ہی رہوں گی۔ کہنے لگا مجھے سیدھا کرنا آتا ہے۔ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، ہاتھ اٹھانے کی کافی اچھی پریکٹس ہو چکی ہوگی آپ کو۔ میری اس بات پہ اس نے نظریں چرائی تھیں۔ تو اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ اپنی غلطی کا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ تم نے کیا کہا تھا مجھ سے؟ میں نے کہا مجھے ان باتوں کو دہرانا نہیں ہے پلیز۔ کہنے لگا نہیں دہرانا اچھی بات ہے، میں بھی نہیں دہرانا چاہتا، اپنا سامان لے کے جاؤ اپنے کمرے میں۔
اور آج کے بعد مجھ سے پیسوں کا حساب کیا تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ میں نے کہا مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے، یہ کہہ کے میں ان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے روز جب میں آفس جانے کے لیے باہر نکلی تو وہ اپنی گاڑی میں باہر نکل رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، باہر سے آئے تھے، خوب پیسہ کما کے آئے تھے، گاڑی خرید چکے تھے، گو کہ سیکنڈ ہینڈ تھی، اور تائی اماں سے پتہ چلا تھا کہ اپنی ایک چھوٹی سی فیکٹری بھی بنانے میں مصروف ہے، یہیں اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ کریں گے اور کاروبار شروع کریں گے۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے آؤ گاڑی میں بیٹھو، تمہیں آفس تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں شکریہ، میں بس میں چلی جاؤں گی۔ میرے انکار پہ کہنے لگے ہانیہ بیٹھو گاڑی میں، مجھے بحث نہیں سننی ہے، ویسے بھی مجھے دیکھنا ہے کہ تم جاب کہاں کر رہی ہو۔ میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کون ہوتے تھے یہ دیکھنے والے کہ میں کہاں جاتی ہوں اور کہاں سے آتی ہوں؟ ان کا کیا حق تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، پھر کیوں حق جمانے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے کہا آپ کو کیوں جاننا ہے کہ میں کہاں جاب کرتی ہوں؟ میں اپنا اچھا برا خود سمجھ سکتی ہوں۔ کہنے لگے اگر تم نے مزید کوئی بحث کی تو میں تمہاری نوکری چھڑوا دوں گا۔ اور کس سے پوچھ کے تم نے جاب شروع کی ہے؟ چچا اگر حیات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے سب بڑے مر چکے ہیں اور تم اپنی منمانی کرتی پھرو گی۔ میری چپ کا غلط فائدہ مت اٹھانا۔ میں نے کہا میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں اور مجھ سے اس لہجے میں بات بھی مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کے میں آگے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بڑے غصے سے گاڑی سے نیچے اترے، میرے پاس آئے، میری کلائی پکڑی۔ شکر ہے کہ گلی میں کوئی تھا نہیں۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے کے گئے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں، میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لیکن انہوں نے مجھ سے بات ہی نہیں کی، چچی چچی کہہ کے پکارنے لگے۔ میری والدہ کی اس وقت ریٹائرمنٹ ہو چکی تھی اور وہ گھر پہ ہی ہوتی تھیں۔ وہ باہر آ گئیں تو کہنے لگے آج کے بعد یہ جاب نہیں کرے گی۔ یہ سن کے میں نے کہا کہ کیوں نہیں کروں گی، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میری والدہ کہنے لگی میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، لیکن میں نے کہا امی یہ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ کزن ہے تو ان سے بولیں کہ صرف کزن بن کے رہیں، میرا باپ بننے کی کوشش نہ کریں۔ اس بات پہ میری ماں نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، کہنے لگی بہت زبان چلانی آ گئی ہے تمہیں۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیوں مجھ پہ حق جمانے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے پورا دن کچھ نہیں کھایا، امی نے بھی مجھے منانے کی کوشش نہیں کی۔ شام کے وقت تائی اماں میرے کمرے میں کھانا لے کے آئی، کہنے لگی کیا بات ہے بیٹا، کیوں نہیں کھانا کھایا؟ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، میں نے کہا بھوک نہیں ہے مجھے۔ کہنے لگی کیسے بھوک نہیں ہے؟ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہوں، مجھے شگفتہ نے بتایا تھا کہ اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے اور میں نے بہت ڈانٹا ہے تمہاری ماں کو، کیوں ہاتھ اٹھایا اس نے تم پہ؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے کس کی وجہ سے مارا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، فخر بھائی کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ مجھے جاب کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کہنے لگی میں بات کروں گی اس سے، وہ کچھ نہیں کہے گا تمہیں، چلو شاباش کھانا کھاؤ۔ میں نے تائی اماں کے ہاتھ سے ہی کھانا کھایا، ساتھ میں فخر بھائی کی بہت سی برائیاں کی۔ وہ چپ چاپ سن رہی تھیں، پھر مجھ سے کہنے لگی اچھا چلو اپنی اماں سے سوری کہو، چھوٹی ہو نا، چھوٹوں کو بڑوں سے سوری کہنا چاہیے تاکہ بات ختم ہو جائے۔ میں اٹھ کے باہر آ گئی، اپنی اماں کے گلے لگی، سوری کہنے لگی۔ انہوں نے بھی معاف کر دیا، لیکن کہنے لگی کہ آئندہ میں تمہیں فخر سے بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھوں گی۔ میں نے کہا مجھے جاب پہ جانا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی بس یہ آخری کے 10 دن پورے کر لو، اگلے مہینے سے تم نوکری نہیں کرو گی۔ ویسے بھی فضا کی خالہ نے اس کا رشتہ مانگ لیا ہے اور میں بھی تمہارے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں بیٹا۔ دیکھو اچھی بات ہے کہ تمہاری شادی بھی ابھی وقت پہ ہو جائے، اور جاب کرنے والی لڑکیوں کے رشتے کبھی کبھی بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ میں آفس جانے لگی تھی، 3-4 دن کے بعد تائی اماں بڑی خوشی سے مجھے گلے لگانے لگی، کہنے لگی تم یقین نہیں کرو گی، جب مجھے فخر نے ہانیہ کے لیے کہا تو میں کتنی خوش ہوئی، اچھا ہے میری بیٹی میرے گھر میں رہے گی، بس اب یہ میرے فخر کی امانت ہے۔ یہ سن کے میں نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ تائی اماں کہنے لگی میں فخر کی شادی کے لیے پریشان تھی، لیکن اس نے منٹوں میں میرا مسئلہ حل کر دیا، کہتا ہے اسے تم پسند ہو۔ میں نے کہا لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے اور میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شرم نہیں آتی انہیں؟ کتنے سال چھوٹی ہوں میں ان سے، اور میرے بارے میں وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی یہ کس طرح سے بات کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ میری تائی اماں کی تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے، بڑی خاموشی سے وہ اوپر چلی گئیں۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے،
میں نے کہا کیوں بھائی، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ مجھے وہ اچھے نہیں لگتے تو بس نہیں لگتے۔ اگلے روز جب میں آفس سے واپس آنے کے لیے باہر نکلی تو گاڑی میں فخر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی باہر آ گیا، کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو، بات کرنی ہے میں نے تم سے۔ میں نے کہا لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کہنے لگا ہانیہ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں اور زبردستی تمہیں گاڑی میں بٹھاؤں۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں آپ نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی فخر صاحب، اور مجھے انکار کا حق حاصل ہے جیسے کل آپ کو حاصل تھا۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، اس وقت تم نے جو کچھ کہا تھا بہت اچانک کہا تھا۔ میں نے کہا میں نے جو کچھ کہا تھا بہت غلط کہا تھا، اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے مجھے۔ کہنے لگا ہانیہ پلیز۔ میں نے کہا آپ مجھے پسند نہیں ہے، سن رہے ہیں آپ؟ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی، اپنی مٹھیاں بھینچے شاید وہ ضبط سے گزر رہا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو تو پھر اس سے کہو کہ تمہارا رشتہ لے کے آئے۔ نظر چراتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی۔ کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو، میں گھر ہی جا رہا ہوں، تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گا۔ میں گھر واپس آ گئی، لیکن میں نے کبھی کسی سے محبت کی ہی نہیں تھی جس سے کہتی کہ رشتہ لے کے آؤ، شادی کرو۔ اگلے روز مجھے کچھ نہیں سوجا تو میں نے جا کے اپنے باس سے کہہ دیا، تو وہ تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا بھی ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ ایک دم کم عمر خوبصورت لڑکی مل رہی تھی۔ کہنے لگے اگر میں رشتہ لے کے آؤں تو کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں مان جائیں گے۔ اگلے روز میرا باس میرے گھر پہ موجود تھا، اور اس وقت میری والدہ، تائی اماں اور فخر وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے باس نے جب میرا رشتہ مانگا تو فخر کو تو گویا آگ لگ گئی۔ کہنے لگا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آپ کا، آپ نے عمر دیکھی ہے اپنی۔ وہ کہنے لگا میں یہاں ہانیہ کے کہنے پہ آیا ہوں، اور جب اس کی رضامندی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو اعتراض ہونا چاہیے۔ لیکن فخر نے انہیں کہا کہ اٹھیں یہاں سے اور جائیں یہاں سے، یہ نہ ہو کہ میں آپ کو ذلیل کر کے باہر نکالوں۔ میں فوراً سے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ میں نے کہا آپ کیوں ذلیل کریں گے؟ میں شادی کرنا چاہتی ہوں ان سے، اور میری رضامندی شامل ہے اس میں۔ وہ کہنے لگا اتنی زور کا تھپڑ ماروں گا نا کہ تمہارا دماغ درست ہو جائے گا، چلو جاؤ کمرے میں۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ میں سچ مچ ڈر گئی۔ میرا باس مجھے غصے سے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا، فخر بڑے غصے سے اندر آیا اور دروازہ بند کیا۔ تائی اماں کہنے لگی فخر آرام سے بات کرنا اس سے۔ وہ کہنے لگا بیچ میں کوئی نہیں آئے گا، اس لڑکی کا دماغ میں آج درست کر کے چھوڑوں گا۔ جس طرح سے وہ غضبناک لہجے میں بول رہا تھا میں ڈر گئی تھی۔ کہنے لگا کھڑی ہو۔ میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا کیا تھا یہ سب؟ کیا تلاش کیا تھا تم نے اپنے لیے؟ عقل ہے یا جو تھی وہ بھی مر چکی ہے؟ میں رونے لگی۔ کہنے لگا اب اگر تم نے آنسو بہائے میں تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ کے تمہیں مار ڈالوں گا۔ اتنا تو مجھے بھی نظر آتا ہے کہ تم اس شخص سے محبت نہیں کرتی، تو کیوں شادی کرنا چاہتی تھی اس سے؟ صرف اس لیے کہ میں تم سے شادی نہ کر لوں؟ کل تک تو تم… یہ کہہ کے چپ ہو گئے، گہری سانس لی۔ ہانیہ میں تم سے کل نکاح کر رہا ہوں، جہیز مجھے ویسے بھی نہیں چاہیے۔ ہاں میری یہ خواہش تھی کہ شادی کچھ دھوم دھام سے ہو جاتی، لیکن تمہاری حرکتوں کو دیکھ کے میں مزید یہ رسک نہیں لینا چاہتا۔ میں نے کہا آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی؟ آپ کے علاوہ میری شادی کسی سے بھی ہو جائے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کہنے لگا اگر کل تم نے مولانا صاحب کے سامنے کوئی بھی ڈرامہ کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، اور اسے دھمکی مت سمجھنا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے چلا گیا اور میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ اتنی بڑی بات وہ کیوں کہہ کے گیا تھا؟ اگلے روز رباب بھی گھر آ چکی تھی، بس گھر کے ہی افراد تھے۔ میری والدہ نے مجھے ایک فینسی جوڑا پہننے کے لیے دیا جسے میں نے خاموشی سے پہن لیا۔ فضا نے مجھے تیار کیا، لیکن سب لوگ چپ چپ سے تھے۔ مولانا صاحب بھی آ گئے۔ میرے پاس جب ایجاب و قبول کے لیے آئے تو کسی نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ انکار مت کرنا یا ہماری عزت رکھ لینا۔ اس شخص کا ایک جملہ سب پہ بھاری تھا، جو وہ مجھے کہہ کے گیا تھا میں انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میرا نکاح ہو گیا، جس طرح سے نکاح ہوا اسی طرح سادگی سے رخصتی بھی ہو گئی۔ فضا نے مجھے فخر کے کمرے میں بٹھا دیا۔
کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا اور میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرہ بند کر کے کنڈی لگائی اور میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا تم نے مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے ہانیہ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس وقت تمہیں تھپڑ مارا تھا کیونکہ تم اس وقت فرسٹ ایئر میں تھی، تمہاری شادی کی عمر تو نہیں تھی نا، اور مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنی کم عمری میں تمہیں اس محبت جیسے چکر میں پھنس جاؤ گی۔ تمہاری وہ تعلیم حاصل کرنے کی عمر تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے جذباتی باتوں پہ آ کے تمہیں کوئی بھی آس یا تمہیں کوئی امید دے کے چلا جاؤں۔ میرے سر پہ بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ اگر میں تمہیں اس وقت تھپڑ نہ مارتا تو آج تم اس مقام پہ نہ ہوتی جہاں آج موجود ہو۔ تم اپنی پڑھائی چھوڑ کے میرے سپنے اپنی آنکھوں میں سجا کے بیٹھی ہوئی ہوتی۔ میں واقعی تمہیں فضا کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ پہلی بار جب تمہارے منہ سے اظہار سنا تو میرا ری ایکشن بالکل مختلف تھا اور بالکل ٹھیک تھا۔ مجھے اپنے کیے پہ افسوس نہیں ہے، لیکن جب یہاں سے میں گیا تو پتہ چلا کہ تم بھی میرے لیے کچھ الگ ہی اہمیت رکھتی ہو۔ بار بار تمہارا خیال آتا تھا۔ پہلے میں خود کو بہت جھٹلانے کی کوشش کرتا رہا کہ شاید تمہاری عادت ہو گئی ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سمجھ آ گیا کہ عادت نہیں ہے، شاید محبت ہی ہے۔ کئی بار تم سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن تم کرتی ہی نہیں تھی۔ بہت دل چاہتا تھا تمہاری آواز سنوں۔ جب واپس آ کے تمہیں دیکھا تو تم کافی بدل گئی تھی۔ تمہارا یہ بدلاؤ بہت اچھا لگا تھا مجھے، لیکن تمہاری بے رخی نے مجھے اندر سے تڑپانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ رشتہ بھیجوں گا تو تمہاری ناراضگی ختم ہو جائے گی، تم مجھ سے سیدھے منہ بات کرو گی، لیکن جو حرکتیں تم نے کی ہیں کیا کہوں میں تم سے۔ تمہاری آنکھوں میں اپنی محبت کے دیپ مجھے ابھی بھی جلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن تمہاری انا بہت زیادہ آگے بڑھ چکی تھی وہ، اور اس کے ہاتھوں تم اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں کیوں ایسا لگتا تھا کہ تم خوش رہ سکتی تھی اس کے ساتھ؟ تم صرف مجھے تکلیف دینا چاہتی تھی۔ تمہیں احساس تک نہیں تھا کہ اس تکلیف میں تم اپنے آپ کو کتنی تکلیف دیتی، اور جب تمہیں احساس ہوتا تو تمہارے پاس پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ میں رونے لگی، اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپا کے۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ میں اسے سزا دینے کے چکر میں پتہ نہیں اپنے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ فخر کہنے لگا اب رو کے میک اپ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی کوئی خاص اچھی نہیں لگ رہی ہو، اب رو کے کاجل پھیلا کے بالکل ہی چڑیل لگو گی۔ یہ سن کے بے ساختہ میں نے منہ سے ہاتھ ہٹائے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ہاں ہوں میں چڑیل، بہت برے ہیں آپ، سمجھے نا، آئی ہیٹ یو۔ میں پھٹ پڑی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں پہ لگا لیے۔ جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں۔ پھر میرے آنسو صاف کیے، مجھے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی، کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتے رہے، پھر بے ساختہ مجھے سینے سے لگا لیا۔ جتنی تیزی سے میرا دل دھڑک رہا تھا اسی انداز سے اس کا بھی دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگا لندن میں بہت مس کیا میں نے تمہیں۔ میں نے کہا میں نے بھی۔ کہنے لگا تب بھی کبھی مجھ سے بات نہیں کی؟ ہاں سچ بتاؤ، کبھی دل نہیں چاہا کہ ایک بار مجھ سے بات کر لو؟ میں نے کہا بہت دل چاہا تھا لیکن… کہنے لگا لیکن انا نے اجازت نہیں دی ہوگی، ہے نا؟ میں نے کہا آپ نے تھپڑ بہت زور سے مارا تھا جو سیدھا میرے دل پہ لگا تھا۔ کہنے لگا مطلب اس تھپڑ کی چھاپ دل سے مٹانے کے لیے محبت کی شروعات دل کے مقام سے شروع کرنی پڑے گی۔ یہ سن کے میرا چہرہ شرم سے لال ہوا، میں کچھ پیچھے ہٹنے لگی۔ آج نہیں، ایک پل کے لیے بھی تمہیں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس رات کی صبح بہت حسین تھی کیونکہ ساری کدورتیں مٹ چکی تھیں۔ ناشتے کے دوران ارحم نے مجھے تنگ کیا بہت۔ 3 سال کی ناراضگی ایک ہی رات میں ختم بھی ہو گئی۔ بتاؤ ایسا بھی کیا جادو کر دیا فخر بھائی نے کہ تمہارے سڑے ہوئے چہرے سے مسکان ہی غائب نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا شٹ اپ، جاؤ یہاں سے ورنہ فخر سے شکایت لگا دوں گی۔ میری مسکراہٹیں پھر سے لوٹ آئی تھیں۔